الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اتاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الطارق حصہ 1 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الطارق حصہ 1 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو سین زبر وس، واو کو ہم سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ الف اور لام جو ہے یہ نہیں پڑھے جا رہے۔ سین کچھ ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس کو وس اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وس سین زبر سا، وسا میم الف زبر ما، وسما۔ یہاں مد متصل ہو رہا ہے۔ مد متصل والا قاعدہ اس وقت ہم اپلائی کریں گے جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، والسماء، واو تو زبر وات تو، یہاں بھی الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے۔ واو کو ہم تو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو الف زبر تو، وت تو، رو زیر ری، وت توری، را کے نیچے زیر ہے، را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ قاف زیر قی، وت طارقی۔ وقف میں ہم اس آیت کو ایسے پڑھیں گے، والسماء والطارق۔ یہاں وقف میں قاف کو ساکن کریں گے اور پھر اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما۔ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے،
مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے. حمزہ دال زبر اد و ما اد، اس کو و ما ایسے نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اس کو پڑھیں گے و ما اد. دال ساکن ہے، اس میں خوب کلکلا ظاہر ہوگا. را کھڑا زبر را، را کو ہم پر پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وما ادرا کاف زبر کا، وما ادراک. میم تو زبر مت تو، یہاں بھی میم کے بعد جو الف ہے وہ بھی نہیں پڑھا جا رہا اور آگے الف و لام جو ہیں یہ بھی نہیں پڑھے جا رہے. ہم میم کو تو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو مشدد ہے، اس کو جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے. اس کو مت اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مت تو الف زبر تو، مت تو. را زیزی مت توری. قاف پیش کو مت توریقو. وقت میں ہم پوری آیت کو ایسے پڑھیں گے وما ادراک مت توریق. وقت میں یہاں قاف ساکن میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. حمزہ نون زبر ان، یہاں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے، اور نون مشدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. اس کو ان اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ان. نون جیم زبر نج ان نج، جیم ساکن ہے، اس میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا. میم تا پیش مس ان نجم. سا الف زبر سا ان نجم سا. قاف زیر قی ان نجم ساقی. با پیش بو ان نجم ثاقب. اور وقف میں ہوگا ان نجم ثاقب. یہاں با ساکن کریں گے تو با ساکن میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا. حمزہ نون زیر ان، نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ان اس طرح نہیں پڑھیں گے. نون ساکن میں اخفا ہوگا. اخفا کب ہوگا؟ جب ہم کاف کو پڑھیں گے. کاف لام پیش کل ان کل. لام پیش لو ان کلو. نون فا زب نف، فا ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو نف اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے نف. سین لام دو زیر سل نف سل. سین میں سیٹی کی آواز آئے گی اور سین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہاں ادغام میں یرمالون بلا غنہ ہوگا. لام میم زبر لم نفسلم. میم شدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو لم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لم. میم الف زبر ما نفسلم ما، اس کو ما ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ما. عین زبر آ، لام یا زبر لئی علی. ہا الف زبر ہا،
علیہا، یہاں ہا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، علیہا، ہا الف زبر ہا، ہا کو بھی ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ہا، فا زیر فی، حافی، غا دو پیش ذن، حافظن، غا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، حافظن، اور وقف میں ہوگا ان کل نفس لما علیہا حافظ، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق اور وقف بالاسکان، فا لام زبر فل، یا نون زبر ین، فل ین، غا پیش غو، فل ینظو، یہاں نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ظا آ رہا ہے، یہاں اخفا بھی ہوگا، فل ینظو، را لام زیر ریل، فل ینظرل، حمزہ نون زیر ان، فَلْيَنظُرِ الْإِنْ، سین الف زبر سا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، نون پیش نو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، میم میم زیر میم، میم شدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو میم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے میم، میم زبر ما، میم ما، خا پیش خو، لام زیر لی خولی، قاف زبر قا، خولی قا، پوری آیت کو ایسے پڑھیں گے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وقف میں قاعدے ہوں گے قاف پر کاف ساکن کلکلا، وقف مطلق اور وقف بالاسکان، خا پیش خو، لام زیر لی خولی، قاف زبر قا، خولی قا، میم نون میم زیر میم، اس کو غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اس کو میم اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہاں ادغام یعنی معلوم مال غنہ ہوگا، اس کو پڑھیں گے میم، میم الف زبر ما، میم ما، حمزہ دو زیر ان، میم ما ان، یہاں مد متصل ہو رہا ہے اور تنوین میں اخفا ہوگا، اخفا کب ہوگا جب ہم دال کو پڑھیں گے، دال الف زبر دا، مما دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قن، دافقن، اور وقف میں ہوگا خلق من ماء دافق، اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق،
صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔